وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرمنل اقتدار میں آئیں گے تو پھر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ کسی فیکٹری میں چور بٹھا دیں گے تو وہ تباہ ہو جائے گی، ملکی نظام ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت کسی بھی شعبے میں ہم سے آگے نہیں، ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا ہوگا، ہمیں احساس کمتری سے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار وسائل سے نوازا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی صرف تجویز دی ہے، تاہم ہم سمجھتے ہیں موجودہ اسمبلی میں اس کے لیے نمبرز پورے نہیں۔ ہم کس بنیاد پر تحریک عدم اعتماد کی تحریک کامیاب بنائیں گے؟ 4 فروری کو پی ڈی ایم اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے وزیر اعظم پر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہالت اور ناتجربہ کاری سے ترقی کو پیش کر دیا گیا۔ 2018 میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 6% گروتھ تھی، آپ نے آ کر اس تسلسل کو توڑا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ شریف فیملی نے پنجاب میں قبضہ گروپوں کی سرپرستی کی۔ مریم نواز صاحبہ نے کھوکھر برادران کو حمایت کا یقین دلایا ہے۔ اسلام آباد میں مشیر داخلہ شہزاد اکبر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے اوپر ایک بڑا مافیا رول کرتا رہا ہے، شریف فیملی اور قبضہ گروپوں میں اشتراک چل رہا تھا۔ یہ لوگ شرمندہ ہونے کی بجائے قبضہ گروپوں کی پشت پناہی پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز گمراہ کن باتیں کی گئیں جو حقائق کے برعکس تھیں۔ برطانوی عدالت نے پاکستانی بزنس مین عارف نقوی کو امریکہ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ لندن کی ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ نے امریکہ کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ پاکستانی بزنس مین عارف نقوی پر امریکہ میں جعل سازی اور منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات ہیں۔ عارف نقوی کے وکلاء نے فیصلے کے خلاف لندن ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد ہے کہ 2019 میں یو اے ای کی فرم ابراج کیپٹل لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو عارف نقوی کو سرمایہ کاروں سے فراڈ کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے طلباء کا ابہام دور کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیا تعلیمی سال رواں سال اگست میں ہی شروع ہوگا۔ اس بات کا اعلان انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے کیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے نئی تعلیمی پالیسی بتاتے ہوئے کہا کہ نجی اسکول کوئی بھی کتاب استعمال کرنے میں آزاد ہوں گے۔ کتاب کی تیاری سنگل نیشنل کریکولم کے اندر ہونی چاہیے۔ براڈ شیٹ سے متعلق وفاقی حکومت کی طرف سے قائم کیے گئے ایک رکنی کمیشن کے ٹی او آرز تیار کر لیے گئے۔ ٹی او آرز کے مطابق کمیشن براڈ شیٹ اور آئی اے آر کے انتخاب، تقرری کے عمل اور معاہدوں کی چھان بین کرے گا۔ کمیشن 2003 میں براڈ شیٹ اور آئی اے آر کے ساتھ معاہدوں کی منسوخی کی وجوہات اور اثرات کی جانچ پڑتال کرے گا۔ کمیشن 2008 میں براڈ شیٹ کو پاکستان کی جانب سے کی گئی ادائیگیوں کی وجوہات اور اثرات کی نشاندہی کرے گا۔ ٹی او آرز کے مطابق کمیشن یہ دیکھے گا کہ 2008 میں ادائیگی جائز تھی یا نہیں۔ ٹی او آرز کمیشن 2008 میں $1.5 ملین تقریباً 22 کروڑ روپے کی غلط ادائیگی کرنے کے ذمہ دار افراد یا عہدیداروں کی نشاندہی کرے گا۔ اس بات کی بھی نشاندہی کی جائے گی کہ آیا لندن عدالتوں میں کیس مؤثر طریقے سے لڑا گیا یا نہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کورونا وائرس کی۔ سندھ حکومت نے کورونا وائرس کیسز میں کمی کے بعد ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں آؤٹ ڈور ڈائننگ کے لیے اوقات کار کی پابندی ختم کر دی۔ اس سلسلے میں محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بلا تعطل آؤٹ ڈور ڈائننگ سروس بھی کر سکیں گے۔ واضح ہے کہ کورونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر اس سے قبل سندھ حکومت نے آؤٹ ڈور ڈائننگ کے لیے رات 10 بجے کا وقت مقرر کیا تھا۔ اور اب خبر دیں آپ کو امریکہ سے۔ امریکہ نے سعودی عرب اور عرب امارات کو اسلحے کی ترسیل عارضی طور پر روک دی۔ ایران کو جوہری معاہدے میں بھی دوبارہ شامل ہونے کا عندیہ دے دیا۔ امریکہ میں نئی حکومت کے نئے فیصلے جاری ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے متحدہ عرب امارات کو جدید ترین F-35 لڑاکا طیاروں کی ترسیل روک دی۔ امریکہ نے سعودی عرب کے لیے بھی جدید اسلحے کے پیکج کو عارضی طور پر منجمد کر دیا۔ اور خبر دیں آپ کو بھارت سے۔ بھارتی پولیس نے مختلف مقامات پر جاری کسانوں کے دھرنے ختم کروانے کی کوششیں شروع کر دی۔ یو پی میں جاری دھرنے پر کیک ڈاؤن کیا گیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر باغپت میں 40 روز سے جاری دھرنے کو ختم کروا دیا گیا۔ رات کے وقت سوئے ہوئے کسانوں کو لاٹھیوں سے تشدد کر کے اٹھایا گیا۔
اور اب کچھ بات موسم کی کرتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی ملک کے اکثر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج بھی بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں سردی کی شدت برقرار رہے گی۔ شمالی بلوچستان میں بھی موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔